السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے ختم تک آج ان آیات کو پڑھا گیا ہے جو خاص کر کے ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور قرآن میں خاص طور پر اصلاح کے متعلق چند ہدایات یعنی ہم کو بتلایا ہے قرآن نے صاف طور پر کہ یہ باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ سب میں پہلے نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط کمائی اور ظلمن مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے۔ مثلا یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا پورا واپس کرو۔ ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت ملاؤ۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں تک شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا قرار دیا گیا ہے، اور بیویوں کے مہر کو خوش دلی سے پورا ادا کرنا ہے جتنا وہ کہے۔ مرنے کے بعد جو ترکہ چھوٹ جاتا ہے تو مرد عورت کے حصے کو مقرر صحیح طرح سے تقسیم کرنے کو بتلایا گیا ہے، اور ان سے پہلے قرض کی ادائیگی کو مقدم بتلایا گیا ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے۔ توبہ کی تاکید در تاکید دی گئی ہے، اور توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے پہلے کی جائے۔ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو یعنی گواہوں کو لازم قرار دیا۔ جیسے ہی جرم ثابت ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا ہے، اسی طرح سے گناہ گاروں کو توبہ کی تاکید بھی فرمائی ہے، لیکن یہ واضح اور ضروری ہے کہ موت کے آخر وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتہ داروں کی تفصیل ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہیں وہ خواتین جن سے خونی رشتہ ہونے ناجائز ہے، جیسے ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو دودھ کے بنا پر ہمارے رشتہ دار بن گئے ہیں، جس کو رضاعی رشتے کہتے ہیں، جس سے ہم نے دودھ پیا ہے وہ ماں ہیں، اور اس ماں سے جن بہنوں نے دودھ پیا ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے جو رشتے ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں، جیسے بیوی کی ماں ہے، جیسے سسرالی رشتے جس کو کہتے ہیں، بیوی کی بیٹیاں ہیں، یعنی دوسرے شوہر سے پہلے شوہر سے جو لڑکیاں ہو گئی ہے ابھی ہم نکاح کر رہے ہیں تو وہ بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بہو ہے، اپنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں، باپ کی منخواہ یعنی کسی نے وہ عورت جس سے باپ نے نکاح کیا ہو تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب چوتھی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ابھی جو ہم نے بتلائے ہیں ان سے نکاح حرام ہے، اس کی تفصیل بھی بتلا دی گئی ہے، اور جن عورتوں سے نکاح حلال ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کریں تو ہم آپ کو بتلائیں گے۔ مہر کی مقرر رقم جو شادی کے بعد زوجین کے ذمے رضامندی سے اور کمی بیشی کے جو بھی طے کی گئی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے بتلایا گیا ہے کہ تجارت میں جو بھی معاملہ طے ہو رضامندی کے ساتھ نفع کے اعتبار سے نقصان کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن ظلم اور بہلا پھسلا کر جو کیا گیا ہے تو وہ ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہو تو ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے تو باہم فیصلہ نہ ہو سکے، یعنی آپس میں اگر فیصلہ نہ ہو سکے تو تیسرے کو شامل کر لینا چاہیے۔ بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب بتلایا گیا ہے۔ ناپاکی اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سخت گناہ اور پانی اگر نہ ملے تو اس صورت میں غسل اور وضو کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اور انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین بتلائی گئی ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا
بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے، پیچیدہ گواہی ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا نقصان اثر تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے رشتہ داروں پر پڑتا ہو تو تب بھی سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شرک ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، تو لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ سورہ نساء پڑھا گیا ہے اس میں بہت سی باتیں بتلائی گئی ہیں، ہم سب امید کرتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں گے اور ایک ایک آیت کو جان جان کر ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔